موبائل پر تلاوت کے آداب۔ آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے۔ جائز ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مصحف میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تو تواتر سے اسلاف سے منقول ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت۔ لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں لگ، موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں، پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا، تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور بہرحال۔ باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے، موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں، لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا، آڑے ترچے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے۔ اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا، کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے، لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائے، احتیاط ہی ہے کہ نہ لگائیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینا کیا سود ہے؟ نہیں، سود نہیں ہے، اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ آپ نے مہنگے داموں خریدنی ہے یا سستے داموں خریدنی ہے، یعنی کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہے، تو جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی مجلس میں اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں اور زیادہ قیمت پہ لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ پھر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ لینا جائز نہیں ہوگا، وہ پھر سود ہو جائے گا۔ تراویح میں اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں بھائی، تراویح کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ریٹ متعین کیے گئے اس کے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اتنے پیسے میں، یہ تو ایک سنت عبادت ہے، اس کو فرض نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرض نماز پورے سال ہوتی ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اپنے کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا، اس کو ایک سال نہیں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے مستقل اس کو۔ تو تراویح تو سنت ہے، اگر آپ کو کوئی قاری نہیں مل رہا فری میں پڑھانے والا تو افضل طریقے سے پڑھ لیں، علم طرح سے پڑھ لیں، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں مستند ان کا سب کا فتویٰ، اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ہاں، اپنی خوشی سے قاری کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو خوشی سے دے سکتا ہے، وہ بالکل جائز ہے، لیکن قاریوں کے دل میں آج کل لالچ بھی ہو گئی ہے، جس مسجد سے ان کو پیسے نہ ملیں پھر وہ اگلی سال وہاں آتے نہیں ہیں۔ جس قاری کا یہ پتا ہو کہ یہ لالچی ہے تو اس کو تو گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے، تحفہ ہی ہوتا ہے، اجرت نہیں ہوتی، وہ اس کو تحفہ ہی سمجھنا چاہیے، دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے، آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہ اتفاقی واقعہ تھا۔ پہلی بات، مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضائے حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے۔ تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے۔ تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ اللہ سے مراد اللہ تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے۔ لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے۔ تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، تو قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضاء حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق۔ اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی۔ تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، اور استغفار بھی کرتے تھے۔ ایک 22 سالہ لڑکا فوش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے، ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں؟ اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فوش فلمیں کیسے دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے، تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی اس دیوالی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو، پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ۔ تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے، تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں، تو اس لیے آپ احتیاط کریں، اور جا کے یہ جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں، اور کسی سائیکولوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو، تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اور نکاح تو جلد سے جلد کرے فوراً، وہ تو لازمی ہے۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے، ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے، 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے۔ لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی وہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو، تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے۔ باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے۔